ہو, صحت اس بات کی اجازت نہ دے رہی ہو, تو بچہ ہی کیا بڑا بھی روزہ توڑ سکتا ہے, مجبوری ہے یہ. اور ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا, کیونکہ مجبوری میں روزہ توڑا ہے, صرف اور صرف قضا کرنی ہوگی. اور اس بچے کو بھی پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ مکمل کروانے کی کوشش کریں. نہ کرے تو اگر وہ روزہ چھوڑ بھی دے, روزہ توڑ دے, تو ایسی صورت اس پر کفارہ یا قضا لازم نہیں آتا. آخرت میں جب حساب ہوگا تو پھر قبر میں عذاب کیسا؟ دیکھو یہ ایمانیات کا سوال ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں, سب ایمان ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے, اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. ایمانیات کو مانا جاتا ہے, ان پہ سوال نہیں کیے جاتے. ایمانیات کے سوال کرنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے, چونکہ ایمان کا تعلق ہے غیب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ غیب کا مطلب ہے بن دیکھے ایمان لے کر آنا. اور اللہ نے قرآن مجید میں انہی اہل ایمان کی کو تعریف فرمائی ہے جو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. انہیں اللہ نے متقی شمار کیا. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ پر ہمارا ایمان دیکھ کر ہے, بن دیکھے. فرشتوں کو دیکھا, رسولوں کو دیکھا, لیکن سب پر ایمان ہے کہ نہیں. جنت کو دیکھا نہیں. اسی طرح عذاب قبر حق ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. کیا, کیوں, کیسے, یہ وہ سوال ہے جس کا ایمانیات سے تعلق. ایمان تو ماننے کا نام ہے, ایمان اعتراض کرنے کا نام. اور ایمان ہے ہی اس وقت جب بغیر جانے, جب آپ اپنی عقل سے پرکھ کر مانیں گے تو پھر وہ ایمان بالغیب نہیں رہا. پھر تو آپ نے عقل کی دلائل کی روشنی میں مانا ہے. یعنی کوئی توحید کے دلائل دے کر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرے تو آپ نے دلائل سے مانا ہے. وہ ایمان بالغیب نہیں ہے. ایمان بالغیب کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے, اور سب نے بولا اللہ ایک ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ نے پھر بھی قرآن میں اس کے دلائل کو بیان فرمایا ہے. تو ایمان ماننے کا نام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو قبر کا عذاب رکھا ہے, یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے. قبر میں راحت بھی ہے اور قبر کے اندر تکلیف بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا فروح و ریحان و جنت نعیم, کہ قبر کے اندر ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی آئے گی, اور جنت کی نعمتیں بھی کچھ میسر آئیں گی. حقیقی جنت تو آخرت میں حساب کتاب کے بعد ملے گی, مگر کچھ فیضان اس کا جنت کے اندر ہمیں ملے گا. حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے کہ جب بندہ مومن کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو ایک ہی سوال ہوتا ہے اس سے. وہ 3 سوال جو بڑے مشہور و معروف آپ نے سنے کہ من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. اور پیارے آقا کی زیارت کروا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو جب سرکار کو پہچان لے گا تو پہلے اس کو جہنم دکھائی جائے گی. سرکار نے فرمایا پہلے جہنم دکھائی جائے گی اور اس کو بتایا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا, لیکن کیونکہ تو نے جواب ٹھیک دیے ہیں تو جہنم کی کھڑکی بند کر کے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, تب تیرا ٹھکانہ یہ ہے. تو سرکار نے فرمایا جنت کی بھینی بھینی خوشبو اور مہکی مہکی ہوائیں اس کو اپنی قبر میں ملیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عالم برزخ کے اندر دونوں کیفیات رکھی ہیں, اور یہاں جو اجر ہے, یہاں جو راحت ہے وہ آخرت والی راحت نہیں بلکہ عالم برزخ کی راحت ہے. اور یہاں جو تکلیف ہے, عذاب ہے, وہ بھی عالم آخرت کا نہیں بلکہ عالم برزخ کا عذاب ہے. اس لیے چوں چرا کے سوال کے بجائے سرکار کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. آج کل ہر آدمی فقیر ہے جو صحیح سلامت ہے, اس کو خیرات دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. دیکھیں جو ہم خیرات کرتے ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے صدقات واجبہ
دوسری صدقات نافلہ. صدقات واجبہ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ اور فطرہ. اس کے لیے تو شریعت نے باقاعدہ احکامات مقرر فرمائے، اس کا نصاب بھی بیان فرمایا اور کس کس کو دی جا سکتی ہے یہ بھی بیان کیا. صدقات نافلہ جو ہیں اس میں فرمایا فآت ذی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں. اب قریبی رشتہ داروں میں سارے معذور تھوڑی ہوتے ہیں، صحیح سلامت ہی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، مگر معاشی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ تندرست ہوتے ہیں. فرمایا محلے داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو، قریبی رشتوں کو دو. تو خیرات جو صدقات نافلہ ہے اس کے لیے کسی کا معذور ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کا تنگدست ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کسی صحیح تندرست مسلمان کو بھی خیرات دی جا سکتی ہے صدقات نافلہ میں سے. لیکن جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو دینا حرام ہے. جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو دینا، جن کا کام ہی مانگنا ہے، چوک بنی ہوئی ہے وہاں بیٹھا ہوا مانگنے کے، روزانہ ملتا ہے وہاں پہ، یعنی ڈیوٹی پہ آتا ہے اپنی، اتنی پابندی سے بیٹھتا ہے جیسے ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ دائیں بائیں نہیں جاتا، روزانہ مانگتا ہے. اس کا مطلب اس نے عادت بنائی ہوئی ہے، ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی عادت ہے. ضرورت ہوتی تو کیا ہوتا؟ جیسے ہمیں بھوک لگتی کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد باقی جو کھانا ہے وہ بچا ہوا، لیکن یہ جمع کرتے رہتے جمع کرتے رہتے جمع کرتے رہتے. تو ایسے پیشہ ور بھکاری جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہے، اگر وہ معذور بھی ہو تو بھی اس کو دینا حرام ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لاچار اور مجبور بنا رکھا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حاجت مند نہ ہو، مفہوم حدیث ہے، اور وہ بھیک مانگ کر کھائے تو اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے. تو پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کی اجازت نہیں ہے. سفید پوش فقراء کو، مساکین کو، تنگ دستوں کو دینے کی اجازت ہے. نماز تراویح کی کچھ رکعتیں نکل جائیں تو بقایا رکعتیں کیسے مکمل کریں؟ نماز تراویح کی اگر کچھ رکعتیں نکل جائیں تو بقایا رکعتیں آپ امام صاحب کی تراویح مکمل ہونے کے بعد دو آپشن ہیں، چاہے تو وتر سے پہلے پڑھ لیں، وتر اپنی بعد میں پڑھ لیں، یا امام صاحب کے ساتھ وتر پڑھ لیں اور پھر وتر کے بعد آپ اپنی بقایا رکعتیں مکمل کر لیں. جو صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ صورتیں آپ پڑھ لیں. لازمی نہیں کہ قرآن پاک کا وہی حصہ پڑھیں جو امام صاحب نے تلاوت کیا، چونکہ امام صاحب تو حافظ ہیں، آپ حافظ تھوڑی ہیں. تو آپ کوئی بھی صورتیں جو آپ کو یاد ہوں صورتوں کو مکمل کر کر آپ اپنی نماز تراویح مکمل کر سکتے ہیں. لیکن اس سوال سے ایک بات مزید میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کچھ رکعتیں نکل گئی تراویح کی، اس کا مطلب یہ بعد میں آئے، عشاء کی جماعت کے بعد مسجد میں داخل ہوئے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص جو عشاء کی جماعت کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہو تو براہ راست تراویح میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تراویح نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے. تو اگر کسی نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے تو وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، اس کی تراویح کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی. تو پہلے عشاء کے فرض پڑھے گا، پھر اس کے بعد کیا پڑھے گا؟ یار تم لوگ بھی بول لیا کرو یار، میں تقریر بھی کری تمہارے سامنے، پھر بیٹھا ہوں اتنا بولے یار، تھوڑا سا تو ساتھ دے دو. تو پہلے کیا پڑھنی ہے؟ نماز عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اگر کسی نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے اور آ کے اللہ اکبر تراویح میں شامل ہو گیا تو یہ بس ثواب ہی ملے گا، لیکن تراویحیں شمار نہیں ہوں گی. نمازی بھائی اکثر نماز پڑھتے اپنا موبائل فون اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، جبکہ موبائل کے وال پیپر پر تصویر ہوتی ہے. تو آپ ایسا کریں کسی دن ان کا موبائل اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیں تو وہ سامنے رکھنا چھوڑ دیں گے. تو جس دن موبائل فون آگے پیچھے ہوگا اس دن ان کو عقل آ جائے گی کہ موبائل فون میں نے سامنے نہیں رکھنا. وہ اصل میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے تنگ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے کچھ بھائیوں نے کہ وہ جیب میں رکھ نہیں سکتے، پینٹوں کی جیب میں آتا نہیں موبائل، اوپر جیب میں رکھیں گے تو وہ رکوع سجدے میں جائیں گے تو گر جائے گا. اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل فون کو رکھ لیتے ہیں. تو اگر موبائل فون بالکل سامنے رکھا بھی ہے تو ایک تو احتیاط یہ کریں کہ سائلنٹ کر دیں، اور دوسرا الٹا کر کے رکھیں، تاکہ اگر دوران نماز کوئی فون کال آ بھی جائے تو موبائل فون کی اسکرین روشن نہ ہو، آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو وہ الٹا کر کے رکھیں تاکہ نماز پہ کوئی فرق نہ پڑے. ایک صاحب نے اپنے دوست کو کاروبار میں لگانے کے لیے رقم دی، جس پر ان کی دوست انہیں ماہانہ 10,000 کی رقم دیتے ہیں. کیا اس طرح رقم دینا اور ماہانہ لینا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں. شریعت نے کاروبار کے مختلف طریقے سکھائے ہیں. اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پارٹی انویسٹمنٹ کرے گی اور دوسری پارٹی کام کرے گی.
ایک فریق کیا کرے گا؟ انویسٹمنٹ کرے گا، اور دوسرا فریق کیا کرے گا؟ کام کرے گا، کاروبار کرے گا۔ پہلا فریق اس کاروبار میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں ہوگا، عملاً کام نہیں کرے گا۔ تو ایک شخص کی جانب سے پیسہ اور دوسرے کی جانب سے کام ہو، اس کو شریعت میں کہتے ہیں مضاربت۔ کیا کہتے ہیں؟ مضاربت، ضاد کے ساتھ۔ تو یہ مضاربت جو ہے یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو پیسہ کاروبار میں لگایا جا رہا ہے وہ پیسہ حلال ہو، پیسا حرام کا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کاروبار میں لگا رہے ہیں وہ کاروبار بھی حلال ہو۔ ہمارے میں کیا ہوتا ہے، پرچے بڑھ جاتے ہیں، پیسہ لگائیں ماہانہ اتنے ہزار کمائیں، پیسہ لگائیں ماہانہ اتنے ہزار کمائیں، ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، فیس بک پہ اشتہار آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کریں ماہانہ اتنے ہزار کمائیں۔ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو پیسہ بھی حلال کا ہو اور جس کام میں لگا ہے وہ کام بھی کیا ہو، حلال اور جائز ہونا چاہیے۔ کسی ناجائز کاروبار میں پیسہ لگا کر پیسہ کمانے کی ہرگز اجازت، وہ کمائی حلال نہیں ہوگی، وہ کمائی حرام ہوگی۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ جو منافع ہے وہ منافع فیصد کے حساب سے مقرر ہوگا۔ کس کے حساب سے؟ یعنی پرسنٹیج کے حساب سے۔ اور یہ جو پرسنٹیج مقرر ہوگی یہ اصل انویسٹمنٹ پر نہیں ہوگی بلکہ منافع پر ہوگی۔ یعنی ایک شخص نے 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے چونکہ 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی ہے تو ہر مہینے اس 1 لاکھ روپے کا 10% مجھے ملنا چاہیے یا 50% مجھے ملنا چاہیے۔ یہ شرعاً جائز۔ ابے سب تمہیں دے دے گا تو کاروبار میں کیا لگا ہے؟ اتنا تو کماتا بھی نہیں ہے کہ 1 لاکھ کا 50% تم لے لو۔ ہاں، منافع کی تقسیم کیسے ہوگی؟ 1 لاکھ روپے کاروبار میں لگائے، اب منافع ہوا 10,000، تو اس 10,000 کا 50% انویسٹر لے گا جس نے پیسہ لگایا، تو فیصد میں ہوگی، اور فیصد کس پہ طے ہوگا؟ منافع پہ طے ہوگا، انویسٹمنٹ پر طے، اس کو کیپٹل بولتے ہیں، کیپٹل پہ طے نہیں ہوگا، جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ کے اوپر یہ طے ہوگا۔ تو یہ فیصد میں ہونا چاہیے، معین رقم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 10,000 روپے معین رقم ہو گئی ہے۔ تو یہ معین رقم اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ فیصد میں ہونے کا کیا ہے؟ اب آپ نے یہ طے کی کہ 50% منافع کا 50% انویسٹر کو ملے گا اور 50% کاروبار میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ کو ملے گا۔ اب پتہ ہوا جی ایک مہینے منافع ہوگے 20,000 روپے، تو انویسٹر کو کتنے ملیں گے؟ 50% ملنا ہے نا، تو کتنے ملیں گے؟ زور سے بولو نا، 10,000۔ ایک مہینے منافع ہوا 12,000 روپے، اب انویسٹر کو کتنے ملیں گے؟ بولے یار پچھلے سال تم نے 10,000 دیے تھے، پچھلے مہینے 10,000 دیے تھے، اس مہینے تم 6,000 روپے دے رہے ہو، ڈنڈی مار دی تم نے۔ او بھائی میں نے پچھلے مہینے بھی 50% دیے تھے، اس مہینے بھی 50% ہی دیے ہیں۔ پچھلے مہینے منافع 20,000 تھا، اس کا 50% دیا تھا، اس مہینے منافع 12,000، اس کا 50% دیا۔ ہو سکتا ہے کسی مہینے منافع 30,000 ہو جائے تو 15,000 روپے ملیں گے۔ اب جو ایکچوئل اماؤنٹ جو فلکچویشن آ رہی ہے، اتار چڑھاؤ، یہ ہے کاروبار۔ اس کو جو ہمارے وہاں گھاٹے سے تعبیر کرتے ہیں نا کہ کاروبار میں نفع نقصان، تو بھائی یہ نفع نقصان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل کیپٹل میں نقصان کرواؤ تو کاروبار ہے۔ اتنا بے وقوف تو کوئی نہیں ہوتا کہ اپنی جمع پونجی غرق کروا دے، تو ایسے تو کاروبار ہوتے ہی نہیں کہ سارے پیسے ڈبا دیں۔ جو نفع ہے اس نفع میں گھاٹا اور فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو منافع طے ہوا ہے 10,000 روپے، ایکچوئل رقم طے نہیں کر سکتے، پرسنٹیج میں طے کرنا ہوگا۔ فیصد کے حساب سے طے کر لیں اور فیصد کے حساب سے جو بھی بنتا ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ دوسرے کہ اس رقم پر زکوٰۃ دینا ہوگی، تو جو بھی مال انویسٹمنٹ میں لگائی گئی، جو بھی رقم انویسٹمنٹ میں لگائی گئی ہے، اس رقم کی اگر مقدار نصاب کے برابر ہے، یعنی فی زمانہ اس وقت کم و بیش تقریباً 1,30,000 یا اس سے کچھ اوپر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بنتا ہے، تو اگر اتنی رقم ہے یا اس سے زیادہ ہے اور اس پر پورا 1 سال گزر چکا ہے تو اس کیپٹل کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو کاروبار میں جہاں جہاں پیسہ لگا ہوا ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ نصاب کے برابر ہے، وہ کہ آپ دے چکے ہیں لیکن واپسی تو ملے گا، پیسہ تو آپ ہی کا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ پرائز بانڈ خریدے ہوئے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔
شیئرز آپ نے خریدے ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، کمیٹی کہیں ڈالی ہوئی ہے، BC کہیں ڈالی ہوئی ہے اور وہ بھی نصاب کے برابر آپ پیسے بھر چکے ہیں، ابھی پیسے ملے نہیں، آپ بھر چکے ہیں اور وہ نصاب کے برابر ہو چکے ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ وہ چیزیں جس کو لوگ شمار نہیں کرتے۔ اچھا جی، قرآن مجید فرقان حمید میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ پھر وہ یہ ایمانیات کا سوال ہے، جب جنت دیکھیں گے تو بتائیں گے بھی وہ 2 جنتیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس 2 جنتیں ہیں۔ 2 جنتیں کیسی ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو وصف بیان فرمایا، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں، اپنی پاس سے کوئی بات بیان نہیں کر سکتے۔ 2 جنتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے مختلف درجے بنائے ہوئے، کیٹیگریز ہیں، جنت کے اندر بھی درجے ہیں، لوگوں کے نیک اعمال کے حساب سے جنت کے مختلف درجے ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کے مختلف نام بیان فرمائے، کہیں جنات النعیم فرمایا، کہیں جنت المأوا فرمایا، کہیں جنت الفردوس فرمایا۔ یہ مختلف نام جنت کے قرآن کے اندر بھی بیان ہوئے اور حضور نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ سبحان اللہ، تو بول دو جنت مانگو تو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے جنت میں سب سے افضل مقام وہ مقام ہے جہاں ہمارے آقا رہائش پذیر ہوں، تو ہم تو سرکار کا پڑوس مانگتے ہیں، ہمارے لیے سب سے افضل جگہ وہی ہے۔ تو جنت کے مختلف طبقات اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، تو 2 جنتوں سے مراد جنت کے وہ طبقات اور وہ درجات ہیں۔ مسجد کی قالین یا کہیں بھی گھر کی بھی کوئی قالین ہو، مسجد کی قالین ہو یا گھر کا قالین ہو، اس پہ اگر بچے پیشاب وغیرہ کر دیں تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیوار پر ڈال دیں اور پانی کا پریشر ماریں، اس کو دھوئیں، اس کا سارا پانی نکل جائے، سوکھ جائے، پھر دھوئیں، یا سوکھے نہ بھی سے اس کا سارا پانی نکلنا بند ہو جائے، نچوڑ سکتے نہیں ہیں اس کو، تو ایسا کپڑا جسے نچوڑ نہیں سکتے اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو دھوئیں، اس کو ڈال دیں دھوپ کے اندر، دیوار پہ ڈال دیں حتیٰ کہ اس کا پانی نکلنا بند ہو جائے، اس کو پھر دوبارہ دھوئیں، پھر اس کا پانی نکلنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں، اور تیسری مرتبہ دھونے کے بعد وہ کارپیٹ، وہ کپڑا، وہ قالین پاک ہو جائے گا۔ تو یہ کارپیٹ، قالین یا وہ کپڑے جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا ان کو پاک کرنے کا طریقہ کہ پہلی مرتبہ دھوئیں اور اس کو ڈال دیں تاکہ سارا پانی نکل جائے، پھر دوبارہ دھوئیں، پھر سارا پانی نکال دیں، پھر تیسری دفعہ دھوئیں اور سارا پانی نکل جائے، تو اب وہ پاک ہے، اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صف میں کوئی 5 افراد کی جگہ چھوڑ کر صف میں کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہوگا؟ تو اگر بیچ میں کے لوگ شامل ہو گئے، صف متصل ہو گئی تو وہ جماعت میں شامل ہے، اگر صف متصل نہ ہوئی تو اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگلی صف میں جگہ باقی ہے، پیچھے نماز شروع کر سکتے ہیں، بالکل شروع نہیں کر سکتے کیونکہ اگلی صف کو مکمل کرنا واجب ہے، اور واجب کا ترک جان بوجھ کر کرنا یہ گناہ ہے۔ بینک سے سود لے کر زکوٰۃ خیرات لڑکی کی شادی کروا سکتے ہیں، کیا حکم ہے؟ بینک سے اگر کوئی سود کا پیسہ لیتا ہے تو وہ سود اپنے استعمال میں لانا حرام اور اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا بھی حرام، بلکہ اگر کوئی ثواب کی نیت سے سود کے پیسے یا حرام کے پیسے کو خیرات کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو رشوت لیتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھیے، رشوت لے کر کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں جی، لنگر کر رہے ہیں۔ اگر ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو حرام دائرہ اسلام سے خارج، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو حرام کی کمائی ثواب کی نیت سے خرچ نہیں کی جا سکتی، تو یہ سود کا پیسہ لیا تو بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، بچے کی شادی کرا دی، جو بھی XYZ، لیکن نیکی کے کاموں میں اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ جمعۃ الوداع میں 4 رکعت ادا کر لے تو قضاء عمری ہو جاتی ہے، یہ باطل نظریہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر فرض نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر جمعۃ الوداع کو 4 رکعت پڑھو اور سارے سال کی نمازیں معاف، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ اگر ہمارے کسی بزرگ نے لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قضاء عمری ادا نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قضاء عمری ادا کریں اور یہ 4 رکعت نوافل توبہ کی نیت سے پڑھیں کہ جو قضاء عمری کا وبال ہے اللہ اس سے محفوظ فرما دے۔
اللہ اس گناہ سے محفوظ فرما دے. اس گناہ پہ توبہ کی نیت سے پڑھیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جناب والے 4 رکعت پڑھنے سے پچھلی ساری قضا عمری معاف ہو جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے. سیدوں کے علاوہ اور کون زکوٰۃ نہیں لے سکتا؟ جو مالدار ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. جو اصول و فروع ہیں بندے کے، ماں باپ دادا دادی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو فروع ہیں یعنی اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا جی، بعد سلام عرض ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کسی بھی لڑکی کے جہیز یا کھانے پر خرچ کر سکتے ہیں، اور خرچ کریں تو بتا کر یا نہیں؟ صرف رمضان شریف میں دے سکتے ہیں، کسی بھی وقت دے سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، زکوٰۃ خرچ کرنے کا جو حکم ہے، اس میں کہیں بھی کسی بچی کی شادی کروانا شامل نہیں ہے.